میری ظالم خلیل زاد سے جو کہ اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھیجے تھے یہاں ڈسکس کرنے کے لیے جو افغان کا پیس پروسیس ہے افغانستان کا. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ اب امریکہ بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ جو ہم تحریک انصاف اور ہم 15 سال سے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ملٹری سلوشن افغان کی نہیں ہے، اب یہ سب تسلیم کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ انہوں نے خود کہا کہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا. انہوں نے ظالم خلیل زاد اور ڈیلیگیشن نے یہ چیز تسلیم کی اور وہ ہماری ہیلپ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر اب امن قائم کروائیں، طالبان کے اوپر جو بھی انفلوئنس پاکستان کا وہ استعمال کریں. تو مجھے ایک تو یہ خوشی ہوئی، اللہ الحق ہے، سچ اس کا سامنے آ ہی جاتا ہے. تو آج ہم مین پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے، جو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بجائے ڈو مور کرنے کے ہمارا رول ہی یہ تھا کہ ہم اپنے افغانستان کے اندر امن کروانے کی کوشش کریں، ڈائلاگ اور پیس پروسیس کے تھرو اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تھرو. تو وہ انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے، اب کریں گے. اور پہلے بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایک ایسے ملک کو ٹریٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں ایڈ دی جا رہی ہے کسی کی جنگ لڑنے کے لیے. شکر ہے کہ آج ہمارا جو اصل رول ہے کہ لوگوں کو، قوموں کو میں امن پیدا کریں، ثالثی کا کردار ادا کریں، بجائے یہ کہ ہم. اور دوسرا مجھے یہ جو ایشو ہے یمن کا، پہلی ہم نے شروع کی بات یمن کے اندر بھی ایک پیس پروسیس کو آگے کرنے کے لیے. میں نے سعودی عربیہ سے بھی بات کی، پھر ایران کے فارن منسٹر آئے، ان سے بھی بات کی. ایران کے فارن منسٹر نے پوری گو ہیڈ دی کہ ہم کوشش کریں پاکستان یہ جو جنگ ہو رہی ہے یمن کے اندر اس کو ختم کیا جائے. تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اور تیسری چیز کرتارپور، یہ ایک قسمتی سے ہندوستان میں انہوں نے ایسا دیا ہے کہ جس طرح یہ کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنے کی تھی. یہ ہمیں جب میری جو سویرنگ ان تھی ادھر، جب نوجوت سدھو آئے تو تب یہ بات شروع ہوئی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے یہ بڑے ساری گورنمنٹ آن بورڈ، ہم نے پورا زور لگایا اس کے اوپر اور ایک ایسا ایونٹ کریٹ کیا جو ایک یہ نہیں کہ جو ہمارا فرض ہے اور ہمیں آگے بھی یہ کرنا ہے. اس کو رنگ بدقسمتی سے ہندوستان میں انہوں نے ایسا دیا ہے کہ جس طرح یہ کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنے کی تھی. یہ ہمیں جب میری جو سویرنگ ان تھی ادھر، جب نوجوت سدھو آئے تو تب یہ بات شروع ہوئی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے یہ بڑے ساری گورنمنٹ آن بورڈ، ہم نے پورا زور لگایا اس کے اوپر اور ایک ایسا ایونٹ کریٹ کیا جو ایک یہ نہیں کہ جو ہمارا فرض ہے اور ہمیں آگے بھی یہ کرنا چاہیے. اگر کسی بھی کئی لوگوں کی سیکرڈ پلیسز ہیں، یہاں باقی بدھسٹ کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، یہاں سکھوں کی ہیں، تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کو آنے دینا چاہیے یا ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ تحریک انصاف کی مینیفیسٹو کا حصہ ہے، یہ کوئی ہم نئی چیز نہیں کر رہے. اور مجھے بڑا خاص طور پہ سکھ کمیونٹی سے جو ہمیں رسپانس ملا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ وہ کرتارپور ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مدینہ ہے، اس طرح ان کے لیے کسی بھی کئی لوگوں کی سیکرڈ پلیسز ہیں، یہاں باقی بدھسٹ کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، یہاں سکھوں کی ہیں، تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کو آنے دینا چاہیے یا ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ تحریک انصاف کی مینیفیسٹو کا حصہ ہے، یہ کوئی ہم نئی چیز نہیں کر رہے. اور مجھے بڑا خاص طور پہ سکھ کمیونٹی سے جو ہمیں رسپانس ملا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ وہ کرتارپور ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مدینہ ہے، اس طرح ان کے لیے کرتارپور ہے. تو وہاں بڑا ایک اچھا رسپانس کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی کرتارپور ہے. تو وہاں بڑا ایک اچھا رسپانس کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان بھی اب آگے رسپونڈ کرے گا اس پہ. تیسری چیز جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ اکانومی کے اوپر. یہاں میں ایک بڑے مشکل سرکمسٹانسز کے اندر ہماری جو اکنامک ٹیم نے پرفارم کیا ہے، میں آج ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں.
اس میں فائنانس منسٹری، اس میں کامرس منسٹری، انہوں نے پلاننگ منسٹری، ان سب پونڈ کرے گا اس پہ۔ تیسری چیز جو میں بات کرنا چاہتا تھا وہ اکانومی کے اوپر۔ یہاں میں ایک بڑے مشکل سرکمسٹانسز کے اندر ہماری جو اکنامک ٹیم نے پرفارم کیا ہے، میں آج ان کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ اس میں فائنانس منسٹری، اس میں کامرس منسٹری، انہوں نے پلاننگ منسٹری، ان سب نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ بڑے مشکل سرکمسٹانسز تھے یہ، لیکن جو ہم اس سے نکلے ہیں، میں ان کو نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ بڑے مشکل سرکمسٹانسز تھے یہ، لیکن جو ہم اس سے نکلے ہیں، میں ان کو آج اسپیشل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ اور میں صرف آپ سب کے سامنے کہ اگر اتنے برے حالات جو انفارچونیٹلی ہمارے مخالفین پریڈکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کی انویسٹمنٹ تو نہ آئے پاکستان کے اندر۔ اگر اتنے برے حالات ہیں تو میں صرف آپ سب کے لیے موٹی انویسٹمنٹ بتاتا ہوں کہ سوزوکی، ان کے چیئرمین آئے مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے 450 ملین اسپیشل کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ اور میں صرف آپ سب کے سامنے کہ اگر اتنے برے حالات جو انفارچونیٹلی ہمارے مخالفین پریڈکٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کی انویسٹمنٹ تو نہ آئے پاکستان کے اندر اگر اتنے برے حالات ہیں۔ تو میں صرف آپ سب کے لیے موٹی انویسٹمنٹ بتاتا ہوں کہ سوزوکی، ان کے چیئرمین آئے مجھے ملنے کے لیے، انہوں نے 450 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا۔ کوک نے 500 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا، پیپسی نے 400 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا، ایکسون جو دنیا میں سب سے بڑی گیس انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا۔ کوک نے 500 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا، پیپسی نے 400 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا، ایکسون جو دنیا میں سب سے بڑی گیس ڈرلنگ ایکسپلوریشن کمپنی ہے، وہ 27 سال کے بعد پاکستان میں آئی ہے۔ انہوں نے 200 ملین ڈالر کی امیڈیٹلی انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جو اصل آف شور ایکسپلوریشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی گرمیوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی گرمیوں ڈرلنگ ایکسپلوریشن کمپنی ہے، وہ 27 سال کے بعد پاکستان میں آئی ہے۔ انہوں نے 200 ملین ڈالر کی امیڈیٹلی انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور جو اصل آف شور ایکسپلوریشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی گرمیوں میں ہمیں پتہ چلے گا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلی گرمیوں تک انہوں نے اپنی رگز لے کے آ رہے ہیں، اگلی گرمیوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا گیس کا ریزرو ہے آف شور۔ اور وہ بہت آپٹمسٹک ہیں، بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ اور فونٹن کے ساتھ جوائنٹ پارٹنرشپ ہے پاکستانی کمپنی کی، اس تک انہوں نے اپنی رگز لے کے آ رہے ہیں، اگلی گرمیوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا بڑا گیس کا ریزرو ہے آف شور۔ اور وہ بہت آپٹمسٹک ہیں، بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ اور فونٹن کے ساتھ جوائنٹ پارٹنرشپ ہے پاکستانی کمپنی کی، اس نے 400 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ فوری کرنے کا فیصلہ کیا، اور آگے جا کے 900 ملین ڈالر۔ اور وہ پہلی کار مینوفیکچرنگ کمپنی، یعنی مکمل طور پہ کار پاکستان میں مینوفیکچر بھی ہوگی، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے 400 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ فوری کرنے کا فیصلہ کیا، اور آگے جا کے 900 ملین ڈالر۔ اور وہ پہلی کار مینوفیکچرنگ کمپنی، یعنی مکمل طور پہ کار پاکستان میں مینوفیکچر بھی ہوگی، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسکول کھولیں گے جو ٹرین کریں گے ہمارے لوگوں کو سکلز کے اندر۔ اس لیے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری اکنامک ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان مشکل حالات میں انہوں نے اس طرح کی ایک ایٹماسفیئر بنایا کہ لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے، اور اصل میں ملک تو انویسٹمنٹ سے اٹھتا ہے۔ اگر چائنا اٹھا تھا، باقاعدہ اسکول کھولیں گے جو ٹرین کریں گے ہمارے لوگوں کو سکلز کے اندر۔ اس لیے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری اکنامک ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان مشکل حالات میں انہوں نے اس طرح کی ایک ایٹماسفیئر بنایا کہ لوگ آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے، اور اصل میں ملک تو انویسٹمنٹ سے اٹھتا ہے۔ اگر چائنا اٹھا تھا تو چائنیز کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے پلان کر کے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی تھی چائنا کے اندر، اور اس کے ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا، اور وہ پھر آگے گئے۔ تو چائنیز کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے پلان کر کے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی تھی چائنا کے اندر، اور اس کے ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا، اور وہ پھر آگے گئے۔ تو میں صرف آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان
عمران خان اس وقت کابینہ کے اجلاس سے اظہار خیال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یمن مسئلے پر ایران نے بھی ہمارے موقف کی حمایت کی. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے کرتارپور راہداری کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے پہلے بھی مذاکرات کی کوشش کرنا چاہتے تھے. امریکہ نے اب ڈو مور کی بجائے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا. وزیر اعظم عمران خان وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ افغان امن عمل پر امریکی نمائندہ برائے افغانستان زلمے خلیلزاد سے ملاقات ہوئی ہے, بات ہوئی ہے ان سے اس حوالے سے. انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ڈائیلاگ ہی تمام مسائل کا حل ہے. افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یمن کے حوالے سے سعودی عرب اور ایران سے بھی بات کی ہے, اس میں پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرے گا. مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ کرتارپور کے حوالے سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج گین کرنے کے لیے بھارت نے اسے سیاسی رنگ دے دیا ہے, لیکن فیوچر میں ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے بھارت بھی مثبت کردار ادا کرے گا. مشکل معاشی حالات میں اکنامک ٹیم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. پاکستان میں کارسازی کی صنعتیں لگیں گی جو اکانومی کو بوسٹ کریں گی. خبروں کے سلسلے کو